الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل پر ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام آتا ہے اور ہر پروگرام کا ایک بڑا بنیادی جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ بنیادی اصول تو ایک یہی ہے، پھر پروگراموں کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے یا اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک تصویر دکھاتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اپنے مبلغین کو بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارا پینل حسب سابق مولانا اسد مدنی، مولانا عمران مدنی، مولانا خالد مدنی اور مولانا عبدالواجد مدنی پر مشتمل ہے۔ تصویر دکھائیں گے، آپ بھی دیکھیے گا، مبلغین بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے نصیحت کے جو پہلو نکلتے ہوں گے جس سے ہماری دنیا و آخرت چمکے، جگمگائے اور ہمیں موٹیویشن ملے اور مختلف کمزوریوں، گناہوں اور جرائم سے ہماری اصلاح ہو، توبہ کی توفیق ملے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا۔ تصویر اور پکچر کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر مشتمل ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں تصویر کی طرف، اور تصویر سے کیا پیغام ہمارے مبلغین دیں گے انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ۔ جناب پہلی پکچر، واہ، یہ سیزر دکھائیے جی، کینچی دکھائیے، اور اس کو جو ہے لاک کر دیا گیا ہے، تالا ڈال دیا گیا ہے۔ تو پکچر بڑی سادہ ہے، اور دیکھتے ہیں جی عبدالواجد بھائی کیا پیغام دیں گے آپ اس سے، اور کیا اخذ کریں گے؟ جی، اس میں آپ نے کینچی میں کبھی تالا ڈالا اس طریقے سے؟ جی میں نے نہیں ڈالا۔ ٹھیک۔ تو اس تصویر کو دیکھ کے مختلف باتیں آ رہی تھی، لیکن میں ذرا تھوڑا لائٹ سائڈ پہ جاؤں گا کہ کچھ لوگوں کو آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ نہ تالا کسی کام کا رہا اور نہ کینچی کسی کام کی رہی۔ تالا جو ہے اس نے کسی دروازے پہ لگنا تھا، اس کی وضع اس کے لیے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور کینچی جو ہے آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو لاک لگائے بغیر بھی کینچی کو رکھ دیں تو جب تک آپ ہلائیں گے نہیں ہلے گی، ٹھیک، تو کچھ خود بخود نہیں چلے گی۔ ہاں، خود بخود نہیں چلے گی۔ تو کچھ لوگوں کو آؤٹ آف دی وے جا کے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالوں سے محروم ہوتے ہیں لیکن انہیں کنگھی خریدنے کا شوق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ گنجے سر پہ بھی کنگھا کرنے کا اپنا لطف ہے، کو معلوم ہو جس نے اس لطف سے لطف اندوز ہوا۔ نہیں اصل میں دو چیزیں نا، دیکھ تو ایک تو یہ ہے کہ بال گر گئے، جھڑ گئے، بالکل ہی وہ گنج پن جسے کہتے ہیں وہ آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مختلف مواقع پہ بعض اوقات اللہ توفیق دے تو حج کریں، اللہ توفیق دے عمرہ کریں، تو پھر وہاں پہ حلق یا تقصیر کا حکم ہوتا ہے، اور مرد تو اکثر و بیشتر حلق کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس حلق کا بھی اپنا ایک لطف ہے۔ چلیں، آپ کے گنج پن سے کہاں بات چلی گئی، چلیں جی۔ تو یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہر کام آؤٹ آف دی وے جا کے کرنے کی کوشش نہ کیجئے، کچھ کام جس طرح سے ہو رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کریں گے تو بہت اچھا لگے گا، ورنہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لائٹر موڈ میں بات کی ہے عبدالواجد بھائی نے۔ اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کئی چیزیں اس میں ایکسپلین کی جا سکتی ہیں، اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے بعض اوقات ہم غلط سائٹ پر چلے جاتے ہیں۔ کینچی جو وہ استعمال کے لیے بنی ہے، نہ کہ لاک لگا کر اس کو بیکار کرنے کے لیے۔
اور اس کا استعمال ہی یہ ہے کہ وہ کاٹنے کا کام کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ لاک لگا دیں جیسے کہ پکچر میں ہے تو اگرچہ وہ کاٹ ہی ہے لیکن وہ مفید کاٹ ہے جبکہ درست جگہ پر استعمال ہو. ٹھیک. ڈیفینیٹ ہے یہ بات. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوور تھنکنگ کر کے چیزوں کو زیادہ حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا خود کو یا امت کو یا قوم کو یا لوگوں کو افراد کو تو وہ حاصل نہیں ہو پاتا. اسی کی ایک مثال مینجمنٹ کی اگر دیں نظر رکھنی چاہیے بالکل افراد پر لیکن مائکرو مینجمنٹ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ نظر رکھیں کہ لوگوں کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اسی کو لاک کر دیں تو یہ آپ نے مینجمنٹ کا حق ادا نہیں کیا الٹا آپ نے اس ادارے کا نقصان کیا. تو مینجمنٹ میں بھی اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے. اسی طرح پیرنٹنگ میں بھی اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے. مجھے یاد آ گئی بات جب ہم چھوٹے تھے کھیلتے تھے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے بچپن میں تو اسی محلے کا ایک بچہ تھا اور اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی گھر کے باہر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا تھا جو اس کے لیے بھی مناسب نہیں تھا گھر والوں کے لیے بھی مناسب نہیں تھا لیکن اس کے والد نے اس پر گھر سے نکلنے پہ ہی پابندی لگا دی اور اس کا گھر سامنے ہی تھا جہاں میدان میں کھیلتے تھے. تو وہ بیچارہ کبھی ونڈو میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کبھی دروازے پہ آیا تو لیکن باہر آنے کی اس کو اجازت نہیں تھی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ نفسیاتی ہو گیا تھا. یعنی کہ ٹھیک ہے آپ نے مسٹیک پر اس کو تنبیہ کی لیکن اتنی بڑی سزا دے دینا کہ جس سے اس کا بچپنا ہی ضائع ہو گیا اور اس کی پرسنالٹی ہی ڈیمیج ہو گئی تو یہ اس والد کی عقل مندی یقیناً نہیں کہلائے گی. تو اسی طرح زندگی میں بہت مقامات پر بعض اوقات ہم اوور تھنکنگ کر کے اور ایکسٹرا پنشمنٹ کر کے جو مفید چیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم نقصان کی صورت میں بنا دیتے ہیں. تو بیلنس ہونا چاہیے, ترجیحات کا خیال رکھنا چاہیے, اسی سے زندگی ہماری آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے جی, 2 پوائنٹس ابھی تک آ چکے ہیں عبد الواجد بھائی کی طرف سے. یہ کہ آؤٹ آف دی باکس آؤٹ آف دی وے جا کر سوچنا ہر جگہ مفید نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں میں جس انداز سے چیزیں چل رہی ہیں اگر آپ بھی اسی انداز سے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے مفید ہوگا. اور اسد بھائی نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ سوچنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف سوچتے ہی رہیں اور اس سوچنے کے نقصانات بھگتتے رہیں. اللہ پاک ہمیں اعتدال نصیب فرمائے. خالد بھائی, تصویر وہی ہے, وہی تالا, وہی کینچی, کینچی ہٹائے تالا بچتا ہے, تالا ہٹائیں کینچی بچتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں؟ کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے جی, ان زبانوں کے لیے ایسا تالا ہونا چاہیے. ایک شعر ہے, خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زبان بے لگام ہوتی ہے. اللہ, جب زبان بے لگام ہو جاتی ہے تو پھر وہ طلاقیں کروا دیتی ہے, پھر وہ والدین سے بچوں کو جدا کروا دیتی ہے, پھر کہاں سے کہاں بات بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے, جس سے زبان سے آپ وہ کام نہ لیں جو آپ کینچی سے لیتے ہیں, کیونکہ یہ چلے گی تو پھر رشتے کاٹے گی. اور رشتے کاٹنے والا کہاں جائے گا, اس کا آخرت میں کیا ٹھکانہ ہوگا بندہ دیکھ لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جو قرآن لے کر آئے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا درس دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتے جوڑنے والا بنائے. یہ زبان ہے, اس کا اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ واقعی رشتے توڑ دے گی, اور اگر اس سے میٹھے بول بولیں گے تو وہ دل ملا دیتی ہے. مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی ہے, حضور کی عطا کی ہوئی تعلیمات ہی ہیں کہ انہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب کہاں کہاں رہنے والے مسلمانوں کو ایک نام عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ, وہ مسلمان کہلاتے ہیں. وہ جہاں بھی ہیں ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ میں اتنے زیادہ منفی ہو چکے ہیں اور کاٹ چھاٹ کی عادت اتنی زیادہ ہماری پڑ گئی ہے کہ ہم خونی رشتوں میں بھی بند کر ایک نہیں ہو پاتے, اس میں بھی پھر جدائیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا میں موضوع بنانا چاہ رہا ہوں تالے کو. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو برائی کے لیے تالا ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے چابی ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں
جو بھلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں اور برائی کے لیے چابی ہوتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری ہے, ان لوگوں کو مبارک ہے کہ جو برائی کے لیے تالا ہیں اور بھلائی کے لیے چابی ہیں. اپنے آپ کو ہم میں سے ہر ایک پرکھ سکتا ہے, سامنے رکھ سکتا ہے ہماری وجہ سے معاشرے میں کیا پھیل رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خوش عقیدگی کے آگے رکاوٹ بنا ہوا ہوں, خوش مزاجی کے آگے رکاوٹ بنا ہوا ہوں, نیک اعمال کے آگے رکاوٹ بنا ہوا ہوں. اگر میں اس طرح کا ہوں تو میری وجہ سے پھر خیر نہیں پھیل رہی. میری وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ خیر پھیلے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی مبارک بات کا مستحق کہیں میں بھی قرار پاؤں. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. عمران بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ مہروز بھائی یہ کینچی ہے اور تالا نظر آ رہا ہے, ان دونوں کے کام کیا ہیں؟ یعنی تالا کس کام میں آتا ہے اور کینچی کس کام میں آتی ہے؟ کینچی تو عموماً کٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, کپڑے وغیرہ, اسی طرح اور بھی کوئی چیز کاٹنی ہو جو کینچی سے کٹنے کا معمول ہو تو اس کو کاٹنے کے کام میں لیا جاتا ہے. تالے کو کسی چیز کو لاک کرنے کے لیے, اس کو بند کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اب یہاں پر تالے نے تو اپنا کام کیا ہوا ہے پورا, اس نے تو لاک کر دیا, بند کر دیا جس چیز کو کرنا تھا, لیکن کینچی اپنا آپ کام نہیں کر پائے گی. یعنی اس تالے نے اس کینچی کی صلاحیت کو ہی مار دیا, قید کر لیا اسے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کینچی کس کام کی رہی؟ کسی کام کی نہیں رہی. تو اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی صلاحیتوں کو قید کر کے رکھتے ہیں. واہ. مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اگر آپ کسی منصب پر فائز ہیں اور آپ کے تحت 2-4 لوگ کام کرتے ہیں, آپ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. آپ نے ان کو اتنا انڈر پریشر کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ پریشر سے نکل ہی نہیں پاتے کہ وہ آگے بڑھنے کا سوچیں یا ان کی صلاحیتیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں. اتنا ان کو قید کر کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس اورا سے باہر نکل ہی نہیں پاتے. جی اچھا, یہ تو ہو گیا اداروں کے اندر, آفیسز کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اسی طرح اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات گھر میں جو صاحب اولاد لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں بڑے ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا, کوئی مشورہ کرنا ہے تو بات کیا ہے کہ نہیں فلاں سے بات کریں گے, فلاں کو دیکھیں گے وہ کیا کہتا ہے. بھائی اپنے بچوں سے بھی مشورہ کر کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے ان کی طرف سے آ جائے. یعنی آپ نے اپنے گھر والوں کو بالکل فراموش کر دیا کہ یہ کسی کام کے ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی بات کر ہی نہیں سکتے, یہ کوئی کام کی بات کر ہی نہیں سکتے. آپ باہر والوں کو موقع دے رہے کہ آپ بتاؤ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو کسی کی بھی صلاحیتوں کو قید کر دیا جائے گا تو اس کی زندگی گویا کہ ختم ہو جائے گی, وہ پھر آگے بڑھ نہیں سکے گا. تو کنویں کے مینڈک نہ بنے بلکہ کنویں سے باہر بھی نکلیں اور دوسروں کو کنویں سے باہر نکلنے دیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال کسی کی بھی صلاحیتوں کو اگر قید کر دیا جائے تو وہ پھر آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا. لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے, حوصلہ دینا چاہیے. اب اگر اس تالے کو کھول دیا جائے تو کینچی بھی اپنا کام کر پائے گی اور تالے کا جو صحیح پرپس ہوگا نا اس کے اندر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا, مجھے وہ بچپن یاد آ رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر بچے, بہت یاد آ رہا ہے اصل میں. عمران بھائی یہاں پہ آپ بالکل بچپن کی بات اپنی کیجئے گا, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ذرا میں اس میں لے لوں, بات میں شامل کر لوں کہ عمر کے کچھ فیزز ہوتے ہیں. جب آپ بچپن, لڑکپن, جوانی کے دور گزار کے ادھیڑ پن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, پختہ عمر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, میچورٹی آ رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو بچپن کثرت سے یاد آتا ہے. اسد بھائی آپ دیکھیں گے بچپن میں آپ کو بچپن اتنا یاد نہیں آتا ہوگا یا جس کو بھی, لیکن جب ایک پختہ عمر ہو جاتی ہے نا, یعنی اب وہ بچپن والا سارا اورا نہیں. عمران بھائی سنجیدہ بات ہے, جب بچپن کا سارا اورا ختم ہو چکا نا, اب بچپن بڑی شدت سے یاد آتا ہے. کنٹینیو. دوسری بات میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ ہر گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں جی, اور بچے کو جو ہے نا یہ کینچی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں کینچی آ جائے تو ان کے ہاتھ میں اور جو بھی چیز آئے گی نا اسے کاٹ ڈالیں گے. گھر میں پردے ہوتے ہیں تو اسے کاٹ دیں گے. اچھا, اسی طرح اپنی کاپیز, اسکول کی بکس وغیرہ ہوتی ہیں اسے کاٹ دیں گے. اچھا, اسی طرح اور کوئی چیز ہے تو اسے کاٹ دیں گے. گھر میں سلائی کڑھائی کے جو ہے نا وہ کپڑے پڑے ہوں اسے کاٹ دیں گے. علی ایک پکچر ہم نے آپ کو دکھائی نہیں, ابھی میں بتا دیتا ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے ہم نے نوٹ بھی کٹے ہوئے دیکھے. کیا بات ہے. تو بہرحال بچے جو ہے نا یہ کینچی سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی گھر والے نے اس کینچی کو قید یوں کر دیا ہے تاکہ بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں, اور بچوں کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اپنا کارنامہ نہ کر سکیں. سبحان اللہ.
آپ نے ایک جملہ کہا مجھے بڑا مزہ آیا, اللہ کرے قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے. آپ نے کہا ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو ممکن ہے یہ جملہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے. اس وقت بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم 5 افراد تو الحمدللہ صاحب اولاد ہیں, لیکن ہمارے مدنی چینل کے ویورز میں سے, ہمارے ناظرین میں سے, ہمارے عملے میں سے کوئی بھی عاشق رسول ہے تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. بارگاہ الہی میں کون سا وعید ہے, اللہ تعالیٰ سب کی گود ہری فرما دے, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے. اگلی تصویر کی طرف بڑھیں گے جناب. دیکھیں تالا کینچی تھا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں ہمارے مبلغین نے کیسے زبردست مدنی پھول نکال کے اس میں سے بیان کیے ہیں. کینچی کو کھولے بغیر, سمجھ رہے, تالے میں سے کینچی نکالی نہیں ہے یا کینچی میں سے تالا نہیں نکالا ہے, لیکن بات اپنی سمجھا دی. اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے. اب بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تصویر سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جی جناب. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ. اور جناب عالی بلیڈ ہے اور پھر اسنیل ہے, گھونگا ہے, اور اس کے اوپر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا اسٹل پکچر ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو چلیں جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے. بلیڈ ہے جی, بلیڈ ہے اور اس کے اوپر یہ کیڑا ہے, اور جو میں جانتا ہوں کہ اگر اس کا ہم تصور کریں کہ اگر یہ چل کر آخر تک پہنچے گا تو قوی امکان ہے کہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا یا بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنی راہ دیکھ کر متعین کرنی چاہیے اور اس راہ پہ نہیں چلنا چاہیے جس کے لیے ہم بنے نہیں ہیں. اب یہ جو کیڑا ہے یہ اس راہ پر چلنے کے لیے نہیں بنا, غلط سمت پر جائے گا تو نقصان اٹھائے گا اور یقیناً زخمی بھی ہوگا, مر بھی جائے گا. تو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اللہ پاک نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. بعض اوقات ایسے کٹھن اور مشکل راستے انسان اپنا لیتا ہے جو اس کی ذات کے موافق نہیں ہوتے. اس میں ہارڈ ورکنگ اور اچیونگ دا امپاسبل اور وہ جو موٹیویشنل چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ ایک الگ پہلو ہے. یہاں پر ریئلٹی کو بھی انسان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, ورنہ جذبات میں آ کر ایسی راہ کا انتخاب کر لینا جس کے لیے آپ بنے نہیں یا جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی, اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. اور جہاں تک یہ کیڑا پہنچ چکا ہے, اب اگر یہ آگے بڑھے تب بھی کٹے گا, پیچھے جائے تب بھی کٹے گا. تو بعض اوقات ایسی راہ کے مسافر بن کے ہم ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہ آگے بڑھتے بنتی ہے نہ پیچھے ہٹتے بنتی ہے. تو پہلے ہی بندہ اگر اپنی راہ کا انتخاب اچھا کر لے اور اس کے نتائج پر غور و فکر کر لے, مشورہ کر لے اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے حفاظت کے لیے وہ کر لے, تو انشاءاللہ زندگی بہت زیادہ آسان رہے گی. یہاں پر ایک بات حفاظت کی بات کروں گا کہ عام حالات کے اندر بھی ہمیں اپنی حفاظت کے لیے روحانی جو علاج ہوتے ہیں یا وظائف ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے رہنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بہت بڑی مشکل کے اندر ہوتے ہیں, کسی مصیبت کے اندر ہوتے ہیں, تو پھر رجوع اللہ کرتے ہیں, وظائف پوچھتے ہیں. تو اس کے بجائے عام جب ہماری زندگی نارمل گزر رہی ہے اس وقت بھی شب و روز کے سفر کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وظائف وغیرہ اپنی زندگی میں شامل رکھنے چاہیے تاکہ ہم مصیبت سے اور دکھ اور تکلیف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکے. ٹھیک. یہ تصویر جو ہے اسد بھائی یہ ریئل پکچر تو نہیں لگ رہی, یعنی ایسا نہیں لگ رہا کہ صورتحال وقوع ہوئی ہوگی, بلکہ امیجن ہے اور شاید پیغام دینے کے لیے ڈرا کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, ایسا فیل ہو رہا ہے. عمران بھائی آپ کیا کہیں گے؟ زندگی میں مشکل راہیں آتی ہیں اور ان مشکل راہوں پر چلنا اور مشکل راہوں کو پار کر جانا یہ ایک کامیابی ہوتی ہے. میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو والد ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, اپنے بچوں کے پرورش کے لیے, اپنے دیگر ضروریات کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے. جی. یعنی والد
اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں سے محبت بہت کرتا ہے، ایون کہ وہ سخت گرمی میں بھی محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے 4 پیسے حلال روزی کمانے کے لیے وہ کسی کی آؤ بھگت بھی کر رہا ہوتا ہے، 4 باتیں سن بھی رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے مواقع پر ذلت کے مقام پر بھی کھڑا ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میں یہ محنت، یہ دشواری اگر میں برداشت کر لیتا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جلتا رہے گا، میرے گھر کا کچن چلتا رہے گا، میرے گھر والے جو ہے وہ آسودہ زندگی گزاریں گے، فیملی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسے بچے غور کریں کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو والد کہتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ مہینے پہلے ہی تو چپل لی تھی، میری عید اسی میں گزر جائے گی۔ بچوں کو سب کو نئی چپلیں دلاتا ہے۔ کپڑوں کی بات آئے تو اپنا کہتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ابھی تو میں نے سلوایا ہے جوڑا، اسی میں میری عید گزر جائے گی، لیکن اپنے سب گھر والوں کے لیے جو ہے نا وہ نئے کپڑے سلواتا ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو والد جو ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ بات اولاد کو کہا جاتا ہے کہ سمجھ آتی ہے تو والد اس دنیا میں رہتا نہیں ہے۔ خاص طور پر اپنے والد کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، تو اپنے والد کو راضی کریں۔ بالخصوص ماں کی دیکھیں فضیلت ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، ماں کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، والد سے زیادہ جو ہے وہ ماں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہے نا وہ والد کی اور باپ کی فضیلت پر بات نہیں کی جاتی، یا کی جاتی ہے تو کم کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے، وہ والد کے جو دن رات اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی قدر اگر گھر والے ہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ پکچر سے والد کی طرف گئے، جو مشکلات ہیں اس کو عمران بھائی نے والد سے ریلیٹ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی، بالخصوص والد کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالد بھائی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، نظر تو آپ کو بھی وہی آ رہا ہے جی، لیکن اس کے اندر سے آپ کون سے علم و حکمت کے موتی نکال کے ہماری طرف بڑھائیں گے؟ ایک بات مجھے یہ تصویر دیکھ کر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر بلندی پر براجمان ہونے کا شوق اچھا نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں کہ ہر چوٹی پر میں نظر آؤں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، یا ہو بھی جائے گا تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑے گی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر بلندی کو نہیں دیکھنا ہوتا، وہاں درست راہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک منزل کی طرف کئی راستے جاتے ہیں، ہم کیوں اس راستے کا انتخاب کریں جو ہماری جان لے کر ہی ختم ہوتا ہو؟ بندہ اپنے آپ میں محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنتی ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو عقل و شعور کا بھی جو دامن ہے اس کو بھی تھام کے رکھنا چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ ہر چیز میں اپنی جان ہی لٹانے میں لگے رہیں گے تو پھر بہت ساری فیسلٹیز وہ ہیں جو آپ جن کے لیے کمانے کے غرض سے گھر سے نکلتے ہیں ان کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہوتا ہے، اس لیے تاکہ آپ اپنوں کے لیے وہ کام کر سکیں جس کی وہ آپ سے امید رکھتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو یہ سوچ کر گھر سے باہر آنے دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور ہم پر قربان ہو جائیں۔ تو بندے کو کوشش اچھے کی کرنی چاہیے، لیکن جب واضح طور پر نقصان نظر آ رہا ہو تو پھر نقصان کو گلے لگا لینا اور جان بوجھ کر گلے لگانا یہ سمجھداروں کا کام نہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی زبردست بات کی خالد بھائی آپ نے۔ عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، اس پکچر کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کسی بہت ذہین اور کریٹیو آدمی نے بنائی ہے۔ ٹھیک، وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کریٹیو ہے اور سینسٹیو ہے، اور پھر اس کے اندر ایسی تخلیقی صلاحیت ہے کہ وہ ایک حقیقی دنیا کی صورتحال کو اپنی امیجنیشن کے ذریعے ایسے پرفیکٹلی جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کریٹیوٹی، سینسٹیوٹی اور انٹیلیجنس جو ہے نا اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کریٹیو آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی، انٹروورٹ آدمی
وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم ہوتا ہے اور اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی نہ ہونے والی چیز کو بھی وہ موجود خیال کر لیتا ہے. ٹھیک. اور وہ ایک پریشانی نے فار ایگزامپل نہیں آنا، لیکن وہ سوچ سوچ کر اوور تھنکنگ کر کے یا بہت زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے وہ موہوم کو بھی موجود سمجھ لے گا کہ جو چیز صرف وہم میں موجود ہے اس کو وہ حقیقی دنیا میں موجود سمجھ لے گا. تو ذہین لوگوں کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. تو ذہین لوگوں کا پرابلم، یہ ذہین لوگوں کا پرابلم ہے، کریٹیو لوگوں کا پرابلم ہے، سینسٹیو لوگوں کا پرابلم ہے. وہ بہت زیادہ بعض اوقات مایوس ہو جائیں گے، بعض اوقات وہ بہت زیادہ خوش ہو کے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جائیں گے. اچھا، تو جو ذہانت ہے نا، اس کو رہنمائی کے لیے تجربے کی ضرورت ہے. اگر آپ ذہین ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ذہانت کو آپ اپنے ساتھ رکھیں لیکن کسی تجربہ کار شخص کی صحبت میں بیٹھیں. سبحان اللہ. بعض اوقات ذہانت آپ کو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دے گی کہ جس پریشانی سے آپ نکل نہیں سکتے. بہت شاندار. تو آپ کسی تجربے کار شخص کے ساتھ بیٹھیں. اچھا، بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کے پاس صرف نالج ہوتا ہے. وہ کتابی ہو سکتا ہے، آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ویڈیوز کے ذریعے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک نالج ہے. اس نالج کے ساتھ جب تک ریئل لائف ایکسپیرینس نہیں ملے گا تو یہ نالج اکثر اوقات آپ کو پریشان کرنے والا ہوگا. تو اپنے علم کو تجربے کی لگام ڈالیے. صحیح. جب تجربہ اور علم ملتے ہیں تو پھر جو انسانی اقدار ہیں یا جو انسانی سوچ ہے اور وہ سوچ کے جس کے ذریعے آدمی اس دنیا میں رہ سکتا ہے، تب وہ سوچ ملتی ہے. یہاں میں ایک ریئل لائف کی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے بھی علم دین حاصل کیا اور آپ عالم ہیں، اور ہمیں بھی آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں 8 سال گزارنے کا شرف حاصل ہوا. اگرچہ عالم، اس پینل میں ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں. جی الحمدللہ. لیکن جو کتابوں سے چیزیں پڑھی نا، تو جب تک ہم اساتذہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، اس وقت تک وہ کتابوں سے پڑھی ہوئی چیزوں نے ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں دیا. صحیح. بالخصوص جو علم فقہ ہے مہروز بھائی، اس کے بارے میں تو تجربہ ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فقیہ ہو جائیں گے یا آپ فقہ کے ماہر ہو جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، یا مفتی بن جائیں گے، تو یہ ایک خام خیالی ہے. کیونکہ جو فقہ ہے نا، یہ ایک ایسا نالج ہے کہ جس کو جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریئل لائف میں ہوتی ہے، اور پھر اس اپلیکیشن کو کسی تجربے کار مفتی کے انڈر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ خود اپلیکیشن کریں گے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ لیبارٹری میں بغیر کسی سیفٹی میجرز کے تجربہ کرنے چاہیں تو آپ تجربہ کرتے کرتے دھماکہ کر بیٹھیں گے. جی. تو اسی طرح سے، اور MBBS کرنے کے بعد کسی کو آپریشن تھیٹر میں آپ لٹا دیں کہ میں تمہارا آپریشن کروں گا، تو سب پتہ چل جائے گا کہ کتنا پڑھا اور کتنا تجربہ. جی ہاں. تو جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ کریٹیو ہیں، آپ سینسٹیو ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ انٹروورٹ ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، تو ذرا ٹھہریے. اس کو کسی تجربے کار شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس علم کو، اس کریٹیوٹی کو کارآمد بنائیں، مفید بنائیں. ادروائز بہت سے کریٹیو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. بہت سے ایکسٹرا سینسٹیو لوگ جو ہیں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں. جی. اور بہت سے انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کو کھو بیٹھتے ہیں. تو کسی تجربے کار اور مدبر شخص کو اپنا رہنما بنائیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت سکون دیکھیں گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں پتہ چلی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں کہ واقعتاً یہ جو زندگی ہے یہ اس میں نشیب و فراز آتے ہیں. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ دنیا جیت لیں گے، اور کبھی اپنا من بھی ہار جاتے ہیں. تو
سچویشن بڑی مختلف ہوتی ہیں اور ہر شخص کی زندگی میں شاید یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے قریب نہیں ہوتے, تو بعض اوقات ہمیں ان کی یہ کیفیات پتہ نہیں چل پاتی. ایک بہت مشہور آدمی ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں, اسد بھائی میری ان سے بات ہوئی تو میں ان کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر تھا, کافی پرانی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کانفیڈنس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کوشش کرتے رہیں حاصل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں جیسے آپ کا کانفیڈنس ہے. تو بالکل 1 to 1 بات ہو رہی تھی, وہ اپنا منہ تھوڑا میرے کان کے قریب لا کے تھوڑا سا فرینڈلی ماحول میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار کبھی کبھی تو ہم بھی کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اپنا کنفیوژن یا اپنا جو ہم اپنا کانفیڈنس کھو چکے ہیں یہ ہم اس پہ گرپ یہ رکھتے ہیں کہ ہم شو نہیں ہونے دیتے. یعنی یوں سمجھ لیں دل کانپ رہا ہوتا ہے, ہم ٹانگیں کانپنے نہیں دیتے. تو بہرحال زندگی میں مشکلات سب کے آتی ہیں اور واقعتاً بعض اوقات نقصان اٹھائے بغیر اس لمحے سے نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہوتا. رب کی بارگاہ میں تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہر لمحہ عافیت پہ ہو, لیکن ایسے لمحے آ جائیں نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آگے بڑھیں, اب اگلی راہ چنیں. نقصان ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیں, زخم آ گیا ہے اس کی بینڈیج کرا لیں, اس کی مرہم پٹی کر لیں, فرسٹ ایڈ لے لیں اور آگے بڑھیں. لوگ تو اپنا دل باہر نکلوا کے اس کی سرجری کروا کے جی رہے ہیں, تو آپ چھوٹے موٹے جو نقصانات ہیں یا غم ہیں ان کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے. اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی تصویر کے تحت ہم بہت ساری باتیں کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ. اس کو میں گھر بولوں تو اس کی توہین ہوگی. یہ کوئی حویلی ہے, ہاں کوئی حویلی ہے, کوئی قلعہ ہے اور جناب یا تو زمین میں تھا یا پھر دیوار میں کوئی ننھی سی کوپل نکلی اور پھر وہ ایک دمدار درخت بن چکا ہے. لیکن باقی چلیں جی عبد الواجد بھائی. جی مہروز بھائی, اس میں جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قدرت جو ہے وہ اپنا کرشمہ دکھاتی ہے اور پتھر سے بھی سبزہ اگ جاتا ہے. واہ. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ درخت نکلا ہوا ہے جی یا جہاں سے آپ کو یہ ہریالی نظر آ رہی ہے یہ عموماً ہریالی کے نکلنے کا محل نہیں ہے. تو کبھی کبھی زندگی میں قدرت ایسا کرشمہ دکھاتی ہے کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے. تو انہونی اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہاں انہونی اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بھی زندگی میں ایسا تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے لیکن ہماری استطاعت نہیں ہوتی. لیکن اللہ بڑا کریم ہے, وہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ وہ چیز جسے ہم انہونا محسوس کر رہے تھے وہ ہو جاتی ہے. تو اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اگر کبھی مایوسی ہو بالخصوص رزق کے معاملے میں تو پھر اپنے ایمان کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ہے کہ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے. اللہ اکبر. پرندے بھی جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کا رزق جو ہے ان کو مل چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے, اور اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے جب کسی کو نوازتا ہے تو پھر بہت کرم ہو جاتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں. واہ. اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, اس کی قدرت بھی بڑی ہے اور اس کی رحمت بھی بڑی ہے. خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ بن موسم کے جیسے پھل ہوتا ہے, بن بادل کے ایک دم برسات ہو جاتی ہے, ایسے ہی ایسی جگہ جہاں پر عام طور پر درخت نہیں اگتے وہاں اگ جاتے ہیں. یہاں جو پہلو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. وجوہات مختلف ہیں, جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شادی کو کچھ عرصہ ہوا ہے, سال ہوا ہے, 2 سال ہوئے ہیں, اور لوگ اس لیے طلاق لے رہے ہیں یا سپریشن لے رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی. رب العالمین جل وعلا
کس طرح کے نظارے دکھاتا ہے قرآن مجید میں. حضرت مریم کا آپ تذکرہ پڑھ لیجئے. اللہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے واشتعل الرأس شیبا، میرے سر سے بھی بڑھاپا ظاہر ہونے لگا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اس زندگی کے تسلسل میں ایک جو بات محسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رب سے مانگ کر کبھی میں نامراد نہیں رہا. تو سوال تو اس کی بارگاہ میں ہے. وہ چاہے گا تو جیسے مریم کو بن موسم کے پھل مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد بھی عطا فرمائے گا. ہم دیکھتے ہیں پچھلے زمانوں میں نا، یعنی بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا میں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں، آپ کو آپ کے سراؤنڈنگ میں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جو بتائیں گے شادی کے 10 سال بعد 20 سال بعد بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ولادت ہوئی ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ معاملہ ہو گیا. جہاں پر دل بندھے ہوتے ہیں اور چھوڑنے کے بہانے نہیں تلاش کیے جا رہے ہوتے، رب العالمین سے اس کے فضل کا بہرحال سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، رب العالمین جل وعلا کرم کی بارش عطا فرماتا ہے اور کہتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا دیکھیں کتنا کرم فرمانے والا ہمارا پروردگار ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے. اور جہاں وہ چاہے کہ اولاد نہ ہو تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا. یہ اس کے درست قدرت میں ہے. انسان اس پر کسی دوسرے فریق کو قصوروار یا کسی دوسرے فریق کو ہی اس کا ذمہ دار اگر ٹھہرائے گا تو پھر نتیجہ گھر کے ٹوٹنے کی صورت میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس معاملے میں بھی ہم رب العالمین جل وعلا سے ویسے ہی سوال کریں جیسے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ایک بیمار بالکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شفا کا سوال کر رہا ہوتا ہے، وہ موت کی دعا نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کارساز ہے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے. وہ کرم فرمائے گا اس کی بارگاہ میں بندہ دعائیں کرتا رہے اور ان مخلصین کی جنہوں نے رب سے مانگا، جن الفاظ سے مانگا، ان الفاظ کو بندہ اگر اپنے لبوں پر بھی لائے گا تو انشاءاللہ اپنی مرادوں کو پائے گا. رشتے نہ توڑے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبھانے والا بنائے. یہ اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. وہ چاہے گا تو وہاں بھی ہریالی ہوگی جہاں کبھی کسی نے ہریالی کا سوچا نہیں تھا. غالب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو آپ نے گفتگو کی میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے. عمران بھائی کی طرف بڑھوں گا. خوبصورت بات کی آپ نے. اصل میں ایڈ کرنے کچھ جاؤں گا تو شاید پھر اور طرف ہمارا پروگرام چلا جائے. عمران بھائی سے انشاءاللہ. جی عمران بھائی آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے تو میں ایگری کروں گا. میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں ویسے عمران بھائی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ سنجیدہ بات عرض کروں. آپ نے کہا کہ میں ایگری کروں گا. دنیا میں اختلاف کرنا آسان ہے، ایگری کرنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. کسی شخص سے متفق ہو جانا یہ یا تو آپ اس کے عقیدت مند ہیں یا اس سے بہت محبت رکھتے ہیں اور آپ اس سے مخلص ہیں جبھی آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں. ادروائز ایگری کرنا نا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے نہیں. خیر آپ آگے بڑھیں. بالکل اتفاق کرنا بہت بڑی بات ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. جی اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. جی ہمارا قرآن ہمارا اسلام اس پر شاہد. لیکن آپ دیکھیں اس پر بھی ساری انسانیت متفق نہیں ہے. جی حالانکہ مسلم و غیر حالانکہ مسلم یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. بالکل. چلیں بہرحال دوسری بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں نے اس دیوار کو دیکھا اور میں نے اس حویلی کو دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دیوار پہلے بنی تھی یا درخت پہلے تھا. تو میں اسی شش و پنج میں تھا کہ یہ پہلے دیوار بنی ہے یا یہ درخت بنا ہے. تو بہرحال ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دیوار بھی قائم ہے اور درخت بھی قائم ہے، اور زیادہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ پہلے دیوار بنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ درخت اس میں سے نکلا ہوگا اور یہ بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن گیا ماشاءاللہ، اور اس پر ہرے بھرے لہراتے پتے بھی موجود ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. واہ جی واہ. ٹھیک ہے.
بعض اوقات لوگ اپنی زندگی کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا سب مر کھپ گیا، اب تو سب تباہ ہو گیا، اب تو ہم روڈ پر آ گئے، اب تو ہم کسی کام کے نہ رہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آزمائشیں آتی ہیں زندگی کے اندر، معاملات ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل روڈ پر آ گئے، زیرو پر آ گئے لوگ، لیکن پھر انہوں نے محنت کی، اللہ کی رحمت نے داد رسی فرمائی، اللہ نے جب کرم فرمایا وہ پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن میں آ گئے۔ ابھی قریب ہی کے اندر کرونا گزرا ہے، کرونا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل مطلب آزمائش میں آ گئے، اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے کہ جو زیرو پر آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب کرونا گزرا تو پھر وہ نئی انرجی کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی محنت کے ساتھ دوبارہ نئی امنگ کے مارکیٹ میں ساتھ آئے، آئے۔ تو اللہ نے اس کو پہلے سے زیادہ نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں ایون کے، تو کچھ بھی ہوتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہو تو کہیں سے بھی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ اپنی کوششیں، اپنی محنتیں اس یقین کے ساتھ جاری رکھیں کہ یقیناً اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا پوائنٹ ریز کیا ہمارے عمران بھائی نے کہ نا امید نہ ہو، کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اس کی رحمت ہوگی تو زندگی بھی چلتی رہے گی اور پھلتی پھولتی رہے گی۔ اسد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بھی درخت ہے یا ہریالی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا جو رابطہ ہے وہ زمین کے ساتھ اب بھی قائم ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات دیوار آڑے آ جاتی ہے، لیکن درخت کی جو پیوستگی ہے زمین کے ساتھ وہ اگر قائم رہے تو باوجود یہ کہ اطراف میں کتنی ہی مشکلات اور دشواریاں ہوں، ہریالی بہار قائم رہتی ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو اپنی اصل سے جب تک رابطہ آپ کا قائم رہتا ہے تو ہو سکتا ہے رزلٹ آنے میں، ہریالی ظاہر ہونے میں تھوڑا وقت لگ جائے، ٹائم سپینڈ ہو جائے، تو لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ سکسیسفل ہو ہی جاتے ہیں۔ اور جہاں آپ کا اپنی اصل سے، اپنی زمین سے، اپنی جڑ سے رابطہ منقطع ہو جائے تو پھر بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ خشک ہو جاتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، ظاہر ہماری اصل ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، قرآن و حدیث سے اسلام کی بنیاد ہے، اپنے آقا و مولا سے، اپنے علماء سے، تو جو بھی ہماری اصل ہے دینی اعتبار سے اس کے ساتھ ہمیں جڑے ہوئے رہنا چاہیے۔ واہ، زبردست۔ ایک بات میں بھی اس تصویر سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا، سبزہ زندگی ہوتا ہے اور زندگی کی علامت ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے کہا جاتا ہے کہ سبزہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یعنی جب بھی سبزہ کسی تصویر میں آئے گا، کسی ایسی چیز میں آئے گا، تو عموماً وہ زندگی کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جس جگہ پہ سبزہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ ویرانی ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ نفوس رہتے ہوتے، انسان رہتے ہوتے، تو وہ یوں دیوار میں درخت بننے نہ دیتے، کیونکہ یہ جو ہرا بھرا درخت ہے یہ بہرحال اس حویلی کو، اس قلعے کو، یا کم از کم اس دیوار کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور یہ جتنا زیادہ پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، اتنا ہی یہ دیوار کمزور ہوتی رہے گی۔ تو اگر اس میں انسان بس رہے ہوتے تو وہ اس کو یقینی طور پہ ریموو کر دیتے، ہٹا دیتے، جیسے کسان اپنی فصلوں سے جھاڑ پھوس جو ہوتے ہیں وہ ہٹا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی غور کر لیں، آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ اور آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے تو دیکھنے میں تو سبزہ نظر آتا ہو، لیکن در حقیقت وہ آپ کے ذات کے، آپ کے گھر کے اور آپ کی فیملی کے در و دیوار کو، بلکہ کہنا چاہیے بنیادوں کو ہلا رہا ہو، تو اس سے خبردار ہو جائیے اور ہوشیار ہو جائیے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھے اٹھیں، اچھے لوگوں سے سیکھیں اور اچھی باتوں کو اپنائیں، اور کہتے ہیں وہ کہ جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔
اللہ پاک ہمیں ہمارے لیے حق کو دیکھنا آسان فرما دے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، اگر آپ فری ہیں، فارغ ہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے تو اسکرین کے آگے بیٹھے رہیے۔ ہم جا رہے ہیں لیکن ہمارے بعد دوسرا پروگرام، دوسری نشریات مدنی چینل پر جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے